جو پہلا جو کوشچن کیا تھا اس کے لیے میں آپ کو اسکرین شیئر کر رہا ہوں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. السلام علیکم سر. ایک کوشچن تھا کہ ہر کلاس میں آپ جو ٹائم دیں گے اس پہ اسٹارٹ کیا جائے گا یا کہ آپ لوگوں کا انتظار کریں گے آنے کا تو پھر ہم 5-10 منٹ آرام سے کیسا رہے گا سیشن فیوچر میں پلیز؟ فیوچر میں اورینٹیشن سیشن میں تو اصل میں نا لوگوں کو پاکستان ٹائم سے اپنا وقت کیلیبریٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد آئندہ سیشن میں 5 منٹ میرے پاس ہوں گے بھی نہیں ضائع کرنے کے. مشکل سے 100 منٹس ملیں مجھے. پہلے سیشن میں نا مجھے یہ مجبوری ہے کہ سب کو ٹائمنگ کا پتہ چل جائے. سر ابھی جب آپ میوٹ کر دیں گے تو اس کے بعد اگر کوئی ڈیورنگ دی سیشن اگر کوئی کوسچن کرنا ہوا یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کیسے کانٹیکٹ کریں گے پھر؟ آپ کے 4 گروپس بنیں گے واٹس ایپ کے اوپر. 4 چھوٹے چھوٹے گروپس بنیں گے. اس گروپس میں ہر چاروں میں ایڈ ہوں گا کیونکہ جو آپ کو ٹاسکس اور پروجیکٹس ملیں گے وہ گروپس کو الگ الگ ملیں گے. ایک کچھ ایسے ٹاسک ہوں گے جو ہر ایک کو ملیں گی مگر ہر گروپ کو الگ الگ ٹاسک بھی ملنی ہے. تو آپ لوگ آپس میں منگل نہیں کر سکیں گے. بس گروپ میں آپس میں انٹریکٹ کیا کریں گے. اس کے بعد گروپنگ کسی خاص سے ہوگی؟ ابھی وہی پہلے 4 سیشن میں 5 سیشن میں نے گروپس ہی آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ میں آپ کی جو پروفائل ہے نا وہ جو پہلا ٹاسک ملے گا وہ سب کو ملے گا. اس کے جو ریزلٹس آئیں گے نا اس کے بعد مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کو کس گروپ میں ڈالنا ہے. سر ٹائمنگ یہی رکھی جائے گی سیشن کی؟ ٹائمنگ تھوڑی سی میں چینج کروں گا ڈیپینڈنٹ کہ پہلے 2-3 سیشن میں ٹرن آؤٹ کتنا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں وہاں پہ رکھنا چاہ رہا ہوں ٹائمنگ جہاں پہ سب آ سکیں اور ایسا پاسبل نہیں ہے. ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. میں کسی بھی ایسے 24 گھنٹے میں جو ٹائم رکھوں گا اس میں کسی نہ کسی ملک میں رات کے 2-3 بجے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آئی کی ناٹ فورس پیپل ٹو کم ان بٹ آئی ول کیپ چینجنگ ٹائم تاکہ ہر کوئی لائیو اٹینڈ کر سکے. آئی ول کیپ چینجنگ دا ٹائم. کبھی رات کو 9 بجے ہوگا, کبھی دن کو 2 بجے ہوگا. بس نماز سے پیچھے رکھیں کیونکہ جماعت کبھی کبھار جو نا وہ بیچ میں آ جاتی ہے. میرے پاکستان کے ٹائم پہ تو میں خود ہوں گا تو پاکستان کے ٹائم پہ نماز انشاءاللہ افیکٹ نہیں ہوگی اور نماز کی بریک ساتھ ساتھ. Sir, this is amazing. Feeling so excited. This is amazing. Feeling so excited. Whatever you are sharing. سر آپ سے ایک گزارش ہے. سر آپ سے ایک گزارش ہے پلیز. سر پلیز اپنا بہت خیال رکھیں اپنی نیند کا اور کھانے کا, بیکاز اگر آپ اپنا خیال, ابھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ, تو اس کو پلیز لائٹلی نہ لیں. جزاک اللہ خیر. تھینکس. نو I don't take it lightly. السلام علیکم سر. I train myself کہ کس طریقے سے I'm going to talk about my personal case study as a case study, okay, so that you can know how the human body and دماغ کا جو نیورل نیٹورک ہے نا, یہ آپ کے سامنے میں جو شیئر کر رہا ہوں نا یہ آپ کے اس پہلے کوشچن کا آنسر ہے. آپ کو شیئر ونڈو نظر آ رہی ہے؟ جی سر نظر آ گئی. اوکے. ابھی نا یہ بیسکس ہیں. آپ کو نہیں میں ابھی جان کی میوٹ نہیں کر رہا, سب لوگ آ جائیں پھر میں میوٹ کر دوں گا. آئی جسٹ وانٹ ٹو ہٹ دی 215 مارک. 215 بندوں کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ میرا ایک کریٹیکل سیمپل ہے. دیٹس 80%. تو بس 5-10 بندوں کا اور ویٹ ہے, اس کے بعد میں میوٹ کر دوں گا. میں پروگرام نہیں اسٹارٹ کر رہا ہوں, فکر نہیں کریں. سر یہ پریزنٹیشن شیئر کریں گے ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن؟ پریزنٹیشن بھی اور بھی بڑا کچھ آپ کے ساتھ شیئر ہوگا. آپ کے تھینک یو. سر میرا ایک سوال تھا. یہ نوٹس ڈوپامین کے بارے میں باتیں بتاتے رہتے تھے, تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھا دیں گے کہ وہ اصل میں ہے کیا چیز, تھوڑا سا شارٹ سا. کس بارے میں؟ سر میرا ایک کویسچن ہے آپ سے. سر ڈوپامین کے بارے میں آپ اکثر بولتے رہتے تھے نا. ڈوپامین کی بہت تفصیل آپ کو ملنی ہے ابھی, اور وہ بھی اصلی سائنس والی, تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو کہ ڈوپامین کے اوپر کہتے ہیں اور ساحل صاحب ڈوپامین تو اس سے بھی ملتی ہے اس سے ملتی ہے, وہ مجھے سمجھا رہے تھے جیسے کہ وہ نیورو بایولوجی کے پروفیسر ہیں ہوتے, وہ بیچارے وہ کسی نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوتی ہے, کوئی کسی نے آرٹیکل پڑھ لیا ہوتا ہے. ڈوپامین کا جتنا آپ کو اس پروگرام کے بعد پتہ چلے گا, آپ کو ایکچولی 8 مین ہارمونز کی پوری سائنس سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا اس وقت مجھے پتا ہے کہ میرا کرنٹ ڈوپامین لیول کدھر ہے, مجھے پتا ہے اس وقت. وہ کیسے مجھے پتا ہے؟ کوئی جادو تو نہیں آتا, یا کوئی میں نے کوئی تعویذ گنڈا تو نہیں کیا,
feeling really very excited. इसके बाद हमें भी पता लगा amazing. और इसकी रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी? जी जी बिल्कुल, इसकी हर सेशन की रिकॉर्डिंग आपको बहम पहुंचाई जाएगी, क्योंकि आपको हर बंदे से मेरी हर वक्त बात नहीं हो सकेगी ना, चाहे मैं जितने बड़े छोटे ग्रुप्स बना लूं, मेरी आपसे जो पर्सनल बात हुआ करेगी ना, जो हर एक से होगी इंशाल्लाह, वो आपके ग्रुप एक्टिविटीज में होगी, क्योंकि आपके ग्रुप्स बनेंगे 20-25 बंदों के या 50 बंदों के मैक्सिमम। उसके जो मेरे सेशंस होंगे ना, जो टास्क की कैलिब्रेशन सेशन कहते हैं, उसमें मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा। उसमें बहुत टाइम होगा, हमारे पास होंगे वो 100 मिनट ही, मगर 50 बंदों का ग्रुप होगा या बहुत ज्यादा भी होगा, जो 60-70 का, तो जो कि मेरी कोशिश होगी इससे भी छोटा हो। उसके जो सेशन होंगे ना, जो कि मैंने प्रोजेक्ट दिया होगा आपको, वो आपने डोमेस्टिकली अप्लाई करना होगा। फिर आपको मैंने बहुत सारा रीडिंग मटेरियल देना है, और आपको मैंने बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए कहना है। अगर आपने वो पढ़ाई ना की तो ये कोर्स आपको ज्यादा काम नहीं आएगा। यू विल बिकम प्रोफेसर ऑफ इमोशन इंशाल्लाह। सर लेकिन इसमें फेल वही है जिसकी नीयत नहीं ठीक, बाकी सब पास है। सर ये 100 मिनट्स का सेशन है आज? जी, हर रोज 100 मिनट, 101 मिनट के ऊपर जाने नहीं दूंगा, ताकि अगले सेशन में लोग सीरियसली टाइम पे आया करें। अगर मैंने ये सेशन लंबा कर दिया ना, तो लोग फिर अगले सेशन में टाइम पे नहीं आते। और लोग मल्टीपल, जैसे मैंने 2-3 कोर्सेज भी ज्वाइन, अरेबिक भी किया है, ये भी किया हुआ है, और बच्चे भी हैं, तो इन सबके साथ हो जाएगा ये सर? बच्चों के साथ तो सबसे ज्यादा जल्दी ये कोर्स होगा, आपको तो पता चल जाएगा। बच्चे सबसे बड़ा स्पेसिमेन है आपका, जो इमोशनल क्लैरिटी जितनी बच्चों के सामने आपको नजर आती है ना, बच्चों के अंदर, उन्हीं से तो रीड करके आपने लाइफ में देखना है कि ये तो हमने जान के उनको इमोशनली डेंस किया होता है जब वो बड़े हो जाते हैं। ओके सर, मिनिमम कितनी एज है जिस पे आप ये कोर्स कर सकते हैं अटेंड? अगर तो बच्चा एक्सपोज्ड है, लड़का या लड़की 12वें साल में साइंस से एक्सपोज्ड है, तो फिर तो कर सकता है। मगर साइंस से एक्सपोज नहीं है तो 16-17 साल के अंदर मैं एक्सपोजर दे दूंगा, क्योंकि इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ना, वो आपको समझ आ जाएगी, और कुछ भी इसमें से याद करने की जरूरत नहीं है आपको। कहीं से भी कुछ भी मैं ऐसा नहीं दूंगा जिसमें आपने रट्टे मारने हैं। ओके, जो आपको टास्क मिलेगी ना, उसके थ्रू आपको ये सारा खुद ही समझ आ जाएगा, और फिर सारी उम्र याद। मैंने तो साइंस नहीं पढ़ी हुई, मैं भी पढ़ा दूंगा, फिक्र नहीं करें। ठीक हो गया, लेकिन मैंने इंसानों को पढ़ा हुआ है। नहीं, वो इंसान, ये असल में इंसान को ऐसे पढ़ते हैं। ये जो साइंस है ना, अंदर जो हमारे इंसान को जिस तरह अल्लाह ने बनाया है, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला बार बार बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर निशानियां दिखाऊंगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वो कुरान की आयत का मतलब सारा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। पता लग जाता है तो सर हमें भी पता लग जाएगा। वालेकुम सलाम जी। सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या ये जो 100 मिनट में आप हमको पर्सनली एनालाइज करेंगे? 100 नहीं है, 2400 मिनट है, 24 सेशन हमारे, 6 महीने का कोर्स है। तो हमको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप हमें पर्सनली हमारा फीडबैक दे हमें और इम्प्रूव करने प्रोजेक्ट में? जी, आप जब ग्रुप्स में बन जाएंगे ना, ग्रुप्स में आपको अभी 4th सेशन के बाद ना, सितंबर में हम आपको once a month हम ग्रुप पूरा क्लस्टर को इकट्ठा किया करेंगे, और बाकी के सेशंस ग्रुप में हुआ करेंगे आप। तो आप हर सेशन में हमारे साथ रहेंगे, like every week? Well, no, but I will be in one session every month with you, 2 sessions of course, क्योंकि एक आपके क्लस्टर का सेशन होगा, एक क्लस्टर का सेशन होगा। Actually, you know what, I will try my best कि आपके जो मेरे साथ at least 40 minutes हर एक के साथ ही गुजरा करें, फिर मैं बाकी के 20 मिनट स्प्लिट कर दूंगा, बाकी के जो 60 मिनट्स हैं वो ग्रुप्स को दे दिया करूंगा। बीच में अगर कुछ डाउट है तो विल यू असिस्ट? सर, मेरा एक सवाल था। मेरी कम्युनिकेशन आप अगले 6 महीने तक जो है ना, वो डिफरेंट फोरम्स के ऊपर कांस्टेंट रहेगी इंशाल्लाह। सर, मेरा हमारे डाउट्स आप क्लियर करेंगे? जाहिर है, वरना आपको अगला स्टेप कैसे लेंगे? देयर 3 स्टेप्स दैट यू आर गोइंग टू पास, तो पास थ्रू। तो पहला स्टेप पास करेंगे तो दूसरे स्टेप पे जाएंगे हम, फिर तीसरे पे जाएंगे, और मेरा काम है आपको पास कराना इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें। थैंक यू सो सर, मच। जिन्होंने EQ के फॉर्म्स पहले फिल करके सबमिट करा दिए, वो भी दोबारा से फिल करेंगे और सबमिट कराएंगे? वो मुझे इसलिए चाहिए होंगे क्योंकि उसमें मैंने आपकी ग्रुपिंग करनी है, दैट्स इट, उसका और कोई काम नहीं है। क्योंकि अभी आपको जो वो तो 20 सवालों का क्वेश्चन था ना, कितने क्वेश्चन थे उसमें मुझे नहीं पता आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट मिला है।
20 क्वेश्चंस ही थे सर। बुक कहाँ से लेंगे? 40 क्वेश्चन या 50 होंगे, नहीं 30 थे, 40 थे उसमें। अभी मैंने आपको कौन से क्वेश्चन है, मेरे तक तो नहीं पहुंचे अभी तक। कोई बात नहीं, अभी पहुंच जाएंगे। अब ये वो किसी और कोर्स में मैंने दिया हुआ, इस कोर्स की पहली क्लास है, इसलिए किसी के पास कुछ भी नहीं है तो खैर है, जो इस क्लास में आया उसको सब कुछ मिलेगा। जो आपको इस दफा क्वेश्चनर मिलने हैं वो 500-500 सवालों के क्वेश्चनर हैं, उसमें कुछ भी नहीं। मैंने ऐसा MRI और CT स्कैन करना है आपका इंशाल्लाह, आपके इमोशनल स्पेक्ट्रम का, कि आपको अपनी पर्सनैलिटी टाइप जो है ना वो बहुत क्लियरली नजर आएगी इंशाल्लाह। पूछना था, सूरह तौबा की एक आयत 126 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ये लोग देखते नहीं कि हर साल 1 या 2 मरतबा आजमाइश में डाले जाते हैं, मगर इस पर भी ना तो तौबा करते हैं ना कोई सबक लेते हैं। तो मैंने ये पूछना था कि इंसान के ऊपर हर वक्त ही अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई आजमाइश आती जाती रहती है? जी, किसी भी सेकंड में आप किसी ऐसी स्टेट में नहीं जिसमें कि आप इन अ कांस्टेंट प्लान ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं है, ठीक है। ये कुरान पाक के उस फलसफे के अगेंस्ट है कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी सिफात का बाकायदा हमारे सामने जो है ना तज़किरा किया है कि तुम हर वक्त मेरी निगाह के अंदर हो, हर वक्त। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम किसी प्लान का हिस्सा ना हो। प्लान इज टू गेट अस क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ओके सर मैंने पूछना था, जब हमारे ऊपर कोई आजमाइश आएगी तो हम बहक भी तो सकते हैं ना, तो वो फिर जी हो सकता है कि हम मतलब कोई ऐसा काम कर दें जो बहुत ही गलत हो। अगर हम किसी आजमाइश में, हो सकता है हम अल्लाह की नाफरमानी शुरू करते हैं उस आजमाइश के अंदर, हमें तो नहीं पता ये हमारे ऊपर कोई आजमाइश है। और अल्लाह ताला कहते हैं साल में 1 या 2 मरतबा मैं आपको आजमाइश में डालता हूँ, लेकिन इस पर भी आप लोग ना मेरे से तौबा करते हो, ना मेरी तरफ आप रुजू करते हो। नहीं तो आप खुशी के दौर में अल्लाह से दूर तो नहीं होना चाहते ना? नहीं सर। तो फिर आप हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे ना, चाहे आजमाइश हो या ना हो। सर खुशी से ज्यादा बड़ी आजमाइश क्या है मेरे नजदीक? खुशी में तो आप बिल्कुल इतने खुश होते हो कि आप खुदा को भी भूल जाते हो, अपने आप में इतने मगन होते हो, और जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है तो फिर हमें अल्लाह याद आ जाता है, फिर हम उसकी तरफ दौड़ते हैं, उससे पुकारते हैं। तो मेरे ख्याल से जो गम होता है ना वो नेमत होता है, कि वो आपको कम से कम आपकी रब के करीब करता है, आप उससे दुआ मांगते हो। आप इस वक्त गम की स्टेट में सर गम एक ऐसी चीज होती है जो आपकी पर्सनल लाइफ में। आपका नाम क्या है? मरियम नीसा। माया, गौर से सुनने मेरा सवाल क्या है, क्या इस वक्त आप गम की स्टेट में हैं? इस वक्त राइट नाउ, इस सेकंड में क्या आप गम की स्टेट में? जी सर। आप इस वक्त गम की स्टेट में ना? जी सर। ओके तो वो जो स्टेट आपकी सब कॉन्शियस लेवल के ऊपर बार बार अलार्म क्लॉक में घड़ी में अलार्म बज रहा है ना कि गम की स्टेट है, ठीक है, और जो कॉन्शियस ब्रेन में आप उसको मनूवर कर रही हैं, उस कॉन्शियस ब्रेन के अंदर जो है ना आतिउल्लाह व आतिउर रसूल है, और जो गम की स्टेट है ना वो जैसी हावी होगी ना कॉन्शियस ब्रेन के ऊपर तो आपका IQ ड्रॉप हो जाएगा। ओके उसके उसी की साइंस समझने के लिए उसका नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, इमोशन है ना गम, ठीक है। तो जब वो गम तारी होता है ना, तारी होता है तो आपका IQ ड्रॉप हो जाता है, IQ ड्रॉप होता है तो आपका कॉन्शियस ब्रेन डिसफंक्शन हो जाता है। मैं अब समझाऊंगा अभी आपको, फिक्र नहीं करें। यहाँ पे ये देखें इस स्लाइड, आपको स्लाइड नजर आ रही है सबको? अभी पूछेगा, ये जरूरी बात है, आपको ये असल में पर्पस समझाना था, ये पर्पस मारिया की वजह से सबको क्लियर हो जाएगा, और से समझ लें। सर मेरा नाम मरियम है, मारिया नहीं। मरियम, ओके मरियम। मरियम जब आप गम की स्टेट को तारी होने देते ना, या फिर जाहिर है गम इतना छोटा सा मामला तो नहीं है, गम अपने आप को खुद तारी करता है ना अपने ऊपर, ये तो फितरी और जिबिली तकाजा है, हमारा बशरी तकाजा है। तो गम जैसे ही आपके ऊपर तारी होता है तो खास कॉकटेल बनती है हॉर्मोन्स की आपके दिमाग के अंदर, और जो कॉकटेल का प्राइमरी सॉल्वेंट होता है ना वो जिस नर्वस सिस्टम का ट्रिगर ऑन करता है उस सिस्टम को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। गौर से समझें इस बात को, अभी बताऊंगा, इसकी तफसील फिक्र ना करें, हमारे पास 6 महीने का कोर्स है पूरा। सर मुझे ये बात ना मैं अपनी ये बात आपको बहुत जरूरी है कि आपको समझ आ जाए, इस वक्त बहुत जरूरी है, बाकी सबको समझ आ जाएगी कि मकसद क्या है इस प्रोग्राम का। आप मेरे साथ ही रहे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिक्र नहीं करें। सर जैसे ही गम की कॉकटेल जी आप बोलें, बताएं आप। सर मुझे वो बात समझ नहीं आती, क्योंकि एक टाइम ये जो बात कर रहे हैं कि एक साल में 2 दफा गम,
لیکن ایک بندہ اس کے اوپر ایسا غم آ گیا کہ جو کانسٹنٹ ہے اور جی جب جی تک میں اس نے مر اسی نہیں جانا اس کی غم بات میں کر رہا رہنا ہوں ہے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں میں. بات اصل میں غم سر کے ہم آپ سے کبھی فریکوینس پرسنلی بات نہیں کر سکتے؟ ابھی پرسنلی بات کریں نا میرے سے. اچھا 1-on-1 کر سکتے ہیں. اس کورس میں کافی موقع ملیں گے انشاءاللہ, آپ کو فکر نہیں کریں. تو غم کی اسٹیج جب آپ کو طاری ہوتی ہے نا آپ کے اوپر, یہ غور سے سمجھیں گے اس بات کو. اوکے, ایموشنل انٹیلیجنس کی نا بڑے گوروں نے بڑی سائنس لگائی ہے. میں آپ کو ساری سائنس بتاؤں گا آپ کے سامنے, سب کی سب سائنس آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اس کورس کے بعد آپ کو کوئی بھی سوڈو انٹلیکچوئل, سوڈو پروفیسر, سوڈو سائنٹسٹ کہیں آپ کو کوئی نئی تھیوری نہیں مارے گا. یہ جو NLP کے 2 نمبر پروفیسرز ہوتے ہیں نا, یا پھر ہپنوسس کے, یا پھر ریکی کے, یا پھر ہر طرح کا ہیلر پہنچا ہوا ہے دنیا میں. اوکے, ہر طرح کا اپنی, اور نہ سائنس ہے نہ قرآن ہے, دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ان دونوں کے پاس. بس کوئی ایک آیت کے تھرو کوئی وظیفہ پکڑا ہوا کسی نے کوئی ایک جرنل آرٹیکل پڑھ لیا. ان 6 مہینوں میں آپ کو جو سائنس سمجھانی ہے نا میں نے, انشاءاللہ سمجھ آئے گی. یہ بے شک آپ کا کوئی بایولوجی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, پھر بھی آپ کو یہ ساری سائنس سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ میں نے جو ریفرنس دینی ہے, میری بات اس وقت مت کاٹیے گا, اس وقت کوئی بھی سن لیں ذرا. جب آپ کا غم کا کیفیت شروع ہوتی ہے نا, کوئی بھی ایونٹ سے شروع ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس ایونٹ کا نام لیا ہوا, یاد رکھیے قرآن پاک میں. وہ ایونٹ جب ٹریگر ہوتا ہے نا, اس ایونٹ کے ٹریگر ہونے کی نشانی آپ کے جسم کے اندر باقاعدہ لیکوڈ موشن میں, پانی صلاحیت کرتا ہے دماغ سے. دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جو صرف غم کو ٹریگر کرواتا ہے. دوسرا اسی حصے سے غم ختم بھی ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. ایک گلینڈ ہے ہمارا. آپ غور سے سمجھیں اس بات کو. غم کا مطلب ہے کسی بھی لیول کے اوپر کوئی چیز آپ سے چھین لی جائے, اس کو غم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, غور سمجھیں. کوئی چیز جو آپ کو چاہیے وہ چھین لی جا رہی ہے یا آپ کے ہاتھ سے سرک رہی ہے. ٹھیک ہے, غم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز, یا پھر کوئی ایسی چیز آپ کو مل رہی ہے جو آپ کو بالکل نہیں پسند, جیسے تکلیف جسمانی, روحانی, whatever. جیسے ہی آپ کے یہ دونوں ٹریگرز میں سے کوئی ایک ٹریگر آن ہو, یا کئی دفعہ دونوں بھی ہو جاتے ہیں, اس سٹیٹ کو صدمہ بولتے ہیں. اوکے, اس سٹیٹ کو. بہرحال جب دونوں ٹریگر آن ہوتے ہیں تو صدمہ ہوتا ہے, ورنہ نہیں بھی ہے تو آپ ایک غم کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ دیکھیں, یہ سلائیڈ دیکھیں, آپ کے سامنے یہ سلائیڈ آ رہی ہے. یہ بیچ والا حصہ دیکھیں, ڈپریسو سٹیٹ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ہارمونز, خاص ایک ہارمون ہے جو کہ نیچے کی طرف جا رہا ہے, اور ایک خاص ہارمون ہے اوپر آ رہا ہے. اب ڈوپامین کا ہارمون اس وقت اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مگر بتاؤں گا اس کی سائنس آپ کو سمجھ آئے گی. بہت ہی سمپل سی سائنس ہے, بچوں کی طرح سمجھ آ جائے گی آپ کو, فکر ہی نہ کریں, بچوں کی طرح سائنس سمجھاؤں گا آپ کو. سر ایک کوسچن ہے میرا. ابھی نہیں پوچھیں گے, یہ ضروری ہے جملہ. اس کے بعد یہ اگر جملہ کٹ گیا تو نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے. تو جیسے ہی غم کی کیفیت آپ کو ٹریگر لگتی ہے نا, تو آپ کے خاص ہارمونز نیچے کی طرف کم ہو جاتے ہیں. یہ پیچوٹری گلینڈ ہے ہمارا, ایک دماغ کا گلینڈ ہے جو ماسٹر گلینڈ ہے, وہ یہ کنٹرول کرتا ہے سارے کے سارے ہارمونز کو. وہ ایک خاص ہارمون کو فلو کو روک دیتا ہے, اور ایک خاص ہارمون کے فلو کو بڑھا دیتا ہے. جیسے وہ آپ کے گھر کی پانی کی ٹینکس کے اوپر ویلوز نہیں لگے ہوتے, اللہ تعالیٰ نے یہ ویلوز لگائے ہوئے. ٹھیک ہے, وہ ویلوز جو ہے نا, ان میں سے کچھ ویلوز کو بند کیا جاتا ہے, کچھ کو کھول دیا جاتا ہے. بس اس کو ایکسائٹ کہتے ہیں یا انہیبٹ کہتے ہیں. ایکسائٹ کا مطلب ہے بڑھا دینا, انہیبٹ کا مطلب ہے روک دینا. ٹھیک ہے, سو ہوتا کیا ہے پھر, جیسے ہی غم کی کیفیت آپ پہ آتی ہے, آل آف اے سڈن آپ کا جو پرائمری نروس سسٹم ہے نا, جسے آپ میرے سے اس وقت باتیں کر رہے ہیں, جو سوچ رہے ہیں, لاجک لگا رہے ہیں چیزوں کا, میتھ کر رہے ہیں, پوری کی پوری حساب کتاب پورا کر رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. یہ خاص دماغ کا ایک حصہ ہے جس کا ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا حصہ. وہ ابھی تو نہیں پتہ چلے گا, 2-3 سیشن میں سمجھ آ جائے گی. وہ والا حصہ اس گلینڈ کے کنٹرول میں ہے ہر وقت, اور اس کا ویلو ہے ہمارے پاس. اگر تو پیچوٹری گلینڈ وہ ویلو بند کر دے, اور پانی بند کرتا ہے خالی پیچوٹری گلینڈ, تو آپ کا جو فرنٹ کا جو, اور فرنٹ نہیں اور ریئر دونوں, فرنٹ اینڈ ریئر دونوں, یہ آپ کے سوچنے سمجھنے کے جو حصے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں ذرا باقی لوگوں کو اندر آ جانے دوں. جی, تو جیسے ہی وہ سوچنے کی حص جس نروس سسٹم ہے, اس کا ویلو بند کر دیتے ہیں آپ. غور سے سمجھے اس بات کو. تو ایک اور دماغ کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو غم کے, شوق کے, فیئر کے اور صدمے کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے.
تاکہ باقی کے جسم کے حصے ڈیمیج نہ ہو جائیں. صدمے میں نا بلڈ پریشر بہت تیز ہو جاتا ہے, ہارٹ ریٹ بہت تیز ہوتا ہے, تو باقی کے حصے ڈیمیج ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فزیکل ہیلتھ کے لیے صدمے سے بچنے کے لیے خاص دماغ کا نا ایک میکینزم بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم بولتے ہیں. ٹھیک ہے, سوری سمپیتھیٹک نروس سسٹم بولتے ہیں. سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی مر جائے, یا پیسوں کا اچانک گندی خبر آئے آپ کو کہ بہت ہی برا واقعہ ہو گیا, یا پھر طلاق ہو جائے, یا کوئی کسی کو ہسبینڈ شوہر کو بیوی کو, یا بیوی شوہر کو کسی لیول پہ ایسا شوق دے دے کہ جو بیان سے باہر ہو, یا بچے خدا نہ خواستہ ایسا کوئی شوق دیتے ہیں, یا دفتر میں کوئی آپ سے کوئی چیز چھین جائے جو کہ آپ کو پسند ہے, یا پھر کوئی چیز ایسی مل جائے جو آپ کو نہیں پسند. ان دونوں سٹیٹ کو سائنس نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی اس کی ہم نے میجرز نکالنے ہیں. جیسے ہی آپ کا وہ ٹریگر آن ہوتا ہے, آپ کا برین جو ہے نا وہ ڈس فنکشنل سٹیٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے, ڈس فنکشنل سٹیٹ. اور ظاہر زندہ تو رہنا ہے, میں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, تو وہ ایک خاص برین کا حصہ ہے جو کہ فنکشنل اس وقت بیک اپ کے طور پہ فنکشنل ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ فنکشنل ہوتا ہے, اس برین کے حصے کو اور کچھ نہیں پتا ہوتا, وہ صرف اور صرف ایک تیسرا برین کا حصہ ہے, اس سے میموری لیتا ہے کہ میں کون ہوں, میں کیا کرتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ بیسک سی انفارمیشن ہوتی ہے. اس کے بعد جو بچپن سے جو حرکتیں کرتے آ رہے ہیں وہی والی مومنٹم پورا کرتے ہیں آپ. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بھی کسی کو شوق لگتا ہے تو وہ اپنے ہوش کھو دیتا ہے, لٹرلی ہوش کھو دیتا ہے, مگر وہ زندہ ہوتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے جیسے بچے حرکتیں کرتے ہیں. اس کو ریٹارڈیشن کہتے ہیں. ریٹارڈ وہاں سے نکلا ہے, اس کو ہم انگلش نہیں بولتے یہ بچہ ریٹارڈ ہے کیونکہ اس کا کوئی ڈاؤن سنڈروم ہو گیا یا یہ ہو گیا ہے نا, وہ اس کو بس القاب دیتے ہیں. اصل میں وہ نیوروبیولوجی کا لفظ ہے, ریٹارڈیشن ہے. وہ والے کیمیکلز وہ جو ہے نا وہ نسیں کانٹریکٹ ہو گئی لٹرلی اندر سے, یہ سمجھ لیں, موٹا موٹا بتا رہا ہوں. جیسے ہی وہ آپ کا سوچنے کا دماغ جو ہے نا وہ بند ہوتا ہے, تو آپ نے جو سوچنے والی باتیں رکھی ہوئی نا قرآن پاک کی, حدیث کی, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی, یہ ساری کی ساری آپ کے کانشیس برین کے معاملات ہیں. صحابہ کرام نے کیا کیا تھا, نبی علیہ السلام کی تربیت میں اتنی پریکٹس اللہ تعالیٰ نے کہ نبی علیہ السلام نے کرا دی صحابہ کو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اوپر اکتفا کرتے تھے. وہ اسپیشلی جب کہ خوشی کا موقع ہوتا تھا, ایکسٹریم خوشی کا موقع ہوتا تھا, سب کچھ اللہ پہ لوٹا دیتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, اس کو کہتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی وہ شوق میں آ رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا بتایا کہ ان کی کشتی جب طوفانوں میں پھنستی ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب کشتی نکل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اپنی وجہ سے نکل گئے. غور سمجھے اس بات کو, قرآن پاک بار بار اس اسٹیٹ کو بتائی جا رہا ہے کہ آپ کے اندر کا جو شفل ہے نا ہمیں پوری طرح پتہ ہے, ہم نے بنایا آپ کو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ صاحب بتا رہے ہیں جس نے بنائی ہے مشین اس نے بتانا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کی بچپن کی ٹریننگ میں اس کو ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کہتے ہیں, بیسل گینگلیا کے تھرو کنیکٹ ہوا. بیسل گینگلیا کیا ہوتا ہے ابھی پتہ چل جائے گا, تصویروں پہ تصویریں دکھاؤں گا آپ کو, سب یاد ہو جائے. وہ آپ کا پرائمل برین ہے جو بچپن سے 2 سال کے بچے کا بنا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں بنا ہوتا اس کا. اس میں جو تربیت میں 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کی پریکٹس میں اس نے جو حرکتیں دیکھی نہیں ہوتی ہیں نا اپنے ماں باپ کی, اپنے دوستوں کی, اپنے بہن بھائیوں کی, کہ فرسٹ مینٹل رسپانس کیا ہوتا ہے وہ اس نے اسٹور کر لیا ہوتا ہے. آپ چاہے 85 سال کے ہو یا 185 سال کے ہوتے ہیں, آپ شوق کی اسٹیٹ میں جب بھی آئیں گے نا, جب بھی سڈن صدمہ لگے گا تو آپ اپنے 7ویں 6ٹھے 5ویں سال کے بیہیویئر کو ممک کریں. یہ ہمارا ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے, پہلے اب کہیں جا کے تھیوری آئی ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا, بہت لٹریچر پڑھنا ہے ہم نے اس کورس میں انشاءاللہ. تو اب تھیوری آئی ہے کہ ہاں 11ویں اور 12ویں سال سے پہلے 12ویں سال سے پہلے جو کچھ بھی سٹور ہوتا ہے وہ بیسل گینگلیا کی بیہیویئرل مینیفیسٹیشن ہے. وہ دکھائے گا ہی دکھائے گا اپنا رنگ. اس کو جبلت بولتے ہیں. ایک بندے کی خصلت میں ڈال دی ہم نے بات. خصلت کا ایک برین ہے ہمارا, مطلب برین کا حصہ ہے ہمارا. آپ غور سمجھے میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. ادھر آپ کے سوچنے کی حص ختم ہوتی ہے تو آپ کی جس طرح کی تربیت ہوتی ہے نا وہ تربیت باہر آ جاتی ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ نیورو بایولوجی کے تھرو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نشانیاں دکھاتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر صدمے کی پہلی خبر پہ ہے. غور سے سمجھیں اس حدیث کو. ابھی کچھ سیشنز کے بعد آپ کو پوری سائنس سمجھ آ جائے گی اس حدیث کی بھی اور قرآن پاک کی آیتوں کی بھی, کہ صدمے کی جب پہلی خبر آتی نا کہ طلاق ہو گئی, یا پھر خدا نہ خواستہ باپ فوت ہو گیا, بچے فوت, خدا نہ خواستہ,
سب سے بری خبر اس وقت آپ کا فرسٹ مینٹل رسپانس برین نہیں دیتا. برین کے نیچے خاص ایک چھوٹی سی شافٹ لگی ہوئی ہے بیسل گینگلیا کے, وہاں سے فرسٹ مینٹل رسپانس آتا ہے, کیونکہ آپ کا برین تو اسی وقت آف ہو جاتا ہے, ڈیزائن میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, برین کو آف کرتا ہے خاص ہارمون, جب وہ آف کرتا ہے اس کے بیچ میں بیسل گینگلیا آدھے سیکنڈ کے اندر اپنا رسپانس دکھا دیتا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی اسلام نے کہا صدمے کی پہلی خبر جب آتی ہے اس وقت اگر آپ نے صبر نہیں نہ کیا تو پھر صبر نہیں ہے. بعد میں تو آپ کا برین واپس آ گیا, 2 دن 3 دن بعد, 4 دن بعد تو بالکل ہی واپس آ رہا تھا نا. 72 hours is the maximum withdrawal of any hormone. غور سے سمجھیں اس بات کو, 72 hours کے بعد کوئی بھی ایسا ہارمون نہیں ہے کہ جو آٹونومک نروس سسٹم سے خود ہی ٹریگر ہو رہا ہو. نہیں, آپ کانشیسلی ٹریگر کرائیں تو کرائیں, جان کے یاد کر کے روئیں تو روئیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, نبی اسلام نے کہا سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا آپ نے, کیونکہ 3 دن کے بعد آپ اپنے کنٹرول میں واپس آ چکے ہیں, 72 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں. سائنس پے در پے اسلام کو پروو کری جا رہی ہے. غور سمجھیں اس بات کو. اب میں آپ کو کیوں یہ بتا رہا ہوں کہ جو غم کی یہ آپ کے سامنے سلائڈ کھلی ہوئی ہے, اس اسٹیٹ کو غور سے سمجھیں. یہ جو ڈپریسو اسٹیٹ ہے نا, یہ غم کی اسٹیٹ نہیں ہے, یہ غم کے طاری کرنے کی ایک تحریک ہے. غم کی اسٹیٹ تو پہلے دن بھی ایسے ہوتی ہے, مگر اس کو طاری کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے, تو اس کا مطلب ہے there is some psychological disorder that you have picked up. کوئی بیماری پکڑ لی, نفسیاتی بیماری پکڑ لی. آپ کو ایسی نفسیاتی بیماریاں بتانی میں نے اس کورس میں انشاءاللہ, کہ آپ کو ایک رشتہ دار نظر آئے گا, اپنا آئینہ بالکل بالکل انویل, جیسے جلد ہے ہی نہیں آپ کی. جب اپنے آپ کو دیکھیں گے نا آپ, جیسے میں اس وقت اپنے آپ کو نوٹس کر رہا ہوں کانشیسلی, یہ بیماری لگ گئی ہے مجھے, یہ کتابیں پڑھیں گے آپ کو بھی بیماری لگ جائے گی. ہر وقت آپ کسی بھی بندے کو دیکھیں گے چلتے پھرتے, جو آپ سے بات کر رہا ہے, جو آپ سے نہیں بھی بات کر رہا, آپ کو اس کی ہارمونل اسٹیٹ کے پرائمری 2-3 ٹریگرز نظر آ جائیں گے کہ اس کا کون سا کیمیکل اس وقت ہائی فلکس کے اوپر ہے, کون سا لو فلکس کے اوپر ہے. اور جیسے آپ کو پتہ چلے گا خاص 2-3 کاکٹیل, اس کی کاکٹیل کا مطلب ہے مکسچر آف ہارمونز نا, تو وہ کون سی کاکٹیل اس کی پرائمری سالوینٹ کی ہے, تو آپ اس کا فرسٹ مینٹل رسپانس دیکھ لیتے ہیں. اور فرسٹ مینٹل رسپانس دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے اس کی تربیت میں مسئلے کیا, اس کی پرورش کیوں ہوئی ہے. نبی اسلام نے اس لیے اشارہ فرمایا نا کہ جس نے میری نہج کے اوپر ایک لڑکے یا 2 لڑکیوں کو بالغ کر دیا, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. کیونکہ پہلے 12 سال کے اندر آپ بالغ ہو رہتے ہیں, اور سائنس آپ کہہ رہی ہے 12ویں سال تک آپ کا بیسل گینگلیا پوری طریقے سے سیکھ رہا ہوتا ہے, ڈیٹا لے رہا ہوتا ہے. 12ویں سال کے بعد اتنا بڑا حصہ بن چکا ہے برین کا, پری فرنٹل کورٹیکس تب بنتا ہے, 11ویں اور 12ویں کے بیچ میں بنتا ہے. اب آپ کو فیصلے یہاں سے کرنے ہیں. اب ماں باپ کا اثر ختم, آپ چلیں شاباش اپنی لائف میں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. یہ ہے آپ کا پری فرنٹل کورٹیکس. اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں بھی کہا قیامت والے دن میں تجھے یہاں سے پکڑ لوں گا, یہاں سے, یہ ماتھے سے, کہ یہاں سے سوچ کے فیصلے کرتا تھا نا, چل اب بتا کس تھیوری کے اوپر تو نے اتفاق کیا تھا, کدھر سجدہ کرتا رہا. So I hope everybody is understanding کتنا ضروری ہے یہ سارا کا سارا کانسیپٹ, کتنی ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں سائنس کا, اور ہوائی تکے مار رہے ہوتے ہیں. پیٹرن انالیسس از the best a psychologist can do. کہ 100 دفعہ یہی کام کیا تو 101ویں دفعہ بھی یہی کام کرے گا. ہاں چلو ٹھیک ہے, بٹ کتنے بندوں کو موقع ملتا ہے 100 دفعہ ایک بندے کے پیٹرن دیکھنے کا. نئی بیوی کو جو کہ گھر میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے ماحول تباہ ہوا ہے, اس کے خلاف جنگ پہلے سے ہی جاری ہے. یا شوہر کو, یا پھر ایک بندے کو نوکری میں جاتے ہی پتہ چلتا ہے کلائمیٹ کو کہ میں کیسے کنٹرول کروں گا. یہ تو لوگ پہلے سے ہی اس نوکری اس بلڈنگ کے اندر, اس کمپنی کے اندر ایک خاص رولز اینڈ ریگولیشن, میں تو صرف فٹ نہیں ہو سکتا. ہر لائف کے موڑ کے اندر آپ کو روز نئی سچویشن مل رہی ہے, اور آپ پیٹرن انالیسس نہیں کر سکتے. پھر کیا کرنے پڑتے ہیں, پرسنل کاؤنسلنگ سیشن لینے پڑتے ہیں. پھر وہ کاؤنسلر بیٹھتا ہے, اور اگر اس کو آتا ہے اپنا کام تو وہ پورے پیٹرنز نوٹ کرتا ہے, پوچھتا ہے سوال ایسے کہ پیٹرن نکال سکوں میں. ظاہر ہے اس نے آپ کی کیمسٹری تو نہیں دیکھنی. اس کورس کے بعد آپ کو کیمسٹری کی وہ ساری سینس آ جائے گی کہ آپ کو پیٹرنز کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوگی. آپ خالی اس کے بیلنسز دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے میجر بیلنسز کون سے, بیلنس میں ترازو میں کون کون سے ٹریگرز اس کے کام کرتے ہیں. اور اگر میجر ٹریگرز اس کے پازیٹیو سائیکالوجی کے ہیں تو آپ ان کو پھر ہوا دیتے ہیں کہ اس طرف جا. پھر وہ والی تھراپی, اس کو CBT بولتے ہیں, کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. پھر ان ہارمونز کو آپ ڈائلیٹ کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ ویلو کھلے رہیں اس کی. بس اتنی سی سائنس ہے کہنے کو, مگر ہیومن بیہیویئر ہے
تو ظاہر ہے اپنے آپ میں رہتا ہے, دماغ آف کر دیتا ہے, جب موقع ملتا ہے دماغ آف کر دیتا ہے, لٹرلی آف کر دیتا ہے دماغ. بندہ کیا توقعات رکھے کہ انسان سے جس کے اپنے عضو بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, اپنے اعضاء اس کے سب سے ضروری عضو جو ہے دماغ, وہ کنٹرول آف ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ آف ہوتا ہے وہ پاگلوں میں نہیں لگتے کرنا شکر ہوتا ہے, ایک دم نہ شکرا ہو جاتا ہے, بار بار نہ شکرا ہو جاتا ہے, جیسے ہی موقع ملتا ہے نہ شکرا ہو رہا ہے. نہ شکرا ہی ہوگا نا, کانشیس ہی نہیں رہے گا, نہ شکرا ہو جائے گا, اپنے پہ لے لے گا, اپنے پہ لے لیتا سب چیزیں, میں کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ بار بار اسی برین کو ایڈریس کر جا رہے ہیں کہ توحید سے نہ ہٹ جائیں, کبر میں نہ آ جائیں, نہ شکر ہونا, انسان بڑا نہ شکر ہے, بار بار اپنے آپ کو موف کر دیتا ہے, یا پھر اپنے پہ لے لیتا ہے کہ میں کر لوں گا, میں کر لوں گا. ہاں کہ اللہ کر رہے ہیں. سوچیں ذرا, یہ سارا کا سارا نیورو بایولوجیکلی پورا ایکسپلین ہو سکتا ہے, بہت آسانی سے ہو سکتا ہے, اتنا آسانی سے کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. لائک ایسے پہلے بچپن سے کیوں نہیں بتایا گیا, ہمیں کیسے بتاتے. یہ جو پچھلی 2 نسلیں گزری ان کو اشفاق احمد پسند تھا بس, یا وہ انور مقصود کے ڈرامے دیکھنے تھے انہوں نے سائنس نہیں پڑھانی تھی ہمیں. یہ ٹی وی کے ڈرامے اور رومانوی ناول اور شعراء کرام پہ واہ واہ, یہ والی نسلیں گزری ہماری, یہ سائنس کی طرف جانے نہیں دے رہے تھے ہمیں. حقائقیں سنا لو ان سے, اقوال زریں سنا لو سارے ان سے. یہ لائف سٹائل ہے پاکستانی بزرگان کے, اور سمجھتے ہیں جرگے کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلے کریں گے لوگوں کی لائف کی. سائنس کا الف نہیں پتا, ڈیسیژن پہ ڈیسیژن لے رہے ہیں, لوگوں کی لائف تباہ کری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اسلام کا تو پتہ کر لیتے, سائنس نہیں پڑھنی تھی, سارا کچھ قرآن پاک میں ایسے ہی ایکسپلین ہے. اندھی تقلید حدیث کی ہی کر لیتے, نہیں اگر نہیں کی. So I'm just going to give you both the perspectives, okay? I'm going to formally start this program now. Formal start ka matlab hai now I'm going to go into a lot of details. Let me just stop this screen sharing so that I can get to know you guys. اب مجھے آپ سے تعارف چاہیے, مجھے آپ سے زیادہ بات کرنی ہے. فرسٹ ڈے ہے orientation